جی واقعی؟ ان کے چبا کر کہنے پر وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری زندگی جیل میں سڑتا دیکھیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ گھر کی بات ہے، گھر میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر چپ کرا سکیں گے، نہ ہی وہ کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں ہے ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے، بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بوکھلا کر بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کرے تو بھی ہم نے محمل کو مسجد بھجوا دیا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا جان کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پر زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی شاکڈ ساکت کھڑی تھی، جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئی۔ غفران چچا موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مہتاب زور زور سے رونے لگی۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کمبخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا، اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی یہ؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی، مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیے اس نے بمشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی کے اریسٹ وارنٹ کیسے جاری ہو سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی، پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آغا جان ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تائی اماں ابھی تک حسن کے بازوؤں میں رو چیخ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سرے پر رکی۔ ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا، اسے دھکا سا لگا۔ اماں؟ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی چبھنے لگی۔ اے محمل، آرزو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سا چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خندہ ہوئی تو آرزو نے منہ سا بنا لیا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کناسی نظر ماں پر ڈال کر اندر بھاگتی گئی۔ ہمایوں داؤد؟ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر توس کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر وقت ہر کسی کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ وہ جو نائمہ کی کسی بات پر بھڑک کے بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی، وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے یوں ہی مجھے پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کس عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی؟ میں بھی بھری عدالت میں پورے شہر کو بتاؤں گی، سن لیں آپ سب۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پر غلاف چڑھاتی رہی۔ اماں؟ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل، وہ دنوں بعد بولی تھی۔ اماں؟ وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر، مجھے پتا ہے مگر یقین نہیں ہے۔ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دیں، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے کو پکڑوا کر کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے اور مشکل بنا دی۔ وہ تھکی تھکی سی پلٹ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہنچائے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دن بعد اسے عبایا، اسکارف اور مردانہ شلوار قمیص کا خیال آیا۔ دونوں کو الگ الگ شاپر میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو واپس کر دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی، اس نے سوچا۔ بس سٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہیں آئی تھی۔
جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی، وہ اکثر سوچتی رہ جاتی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پر کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود سفید ستونوں والی عمارت کوئی انسٹیٹیوٹ تھا۔ شاید کوئی ضرورت نہیں اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس نظر آیا۔ بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پر بل ڈالے، وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پر واضح لکھا تھا، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ جہاں بڑا سا سرسبز قالین، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی جو سیاہ عبائے کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض پہ ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے اونابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی؟ وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ ہے؟ اس نے مجھے سلام کیا کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ ہی رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں رائٹ فرسٹ ڈور۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے فرش پر چلتی جا رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد حضرت زکریہ علیہ السلام کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے گردن اندر کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پر کرسی پہ وہ بیٹھی اپنے آگے میز پر کتاب کھولے مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پر بیٹھی تھیں، انابی اسکارف میں لپٹے، بہت سے جھکے سر اور چلتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پر بیٹھ کے وقت کاٹنا اسے بہتر لگا، سو کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں جھلاتی، چوئنگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا میں تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشلز کے سیاہ عبائے اور سرمئی اسکارف تھے۔ عبائے اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا۔ بہت پورے اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا لڑکیاں ہی چلا رہی تھی۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا۔ السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو اس کا مطالعہ کریں۔ شور۔ اس نے شانے اچکا کر اس ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیز کتاب لے لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ اور اس نے ہی غنی کو مالدار بنایا ہے، اور وہی ہے جو شیری یعنی ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اسی نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر ان پر چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات میں سے۔ آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو، روتے نہیں اور کھیل تماشا کر رہے ہو؟ محمل، ارے وہ جو بالکل کھو کے پڑتی جا رہی تھی، بری طرح چونکی۔ فرشتے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سرمئی اسکارف میں مقید وہ کانچ سی بھوری آنکھیں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی۔ اس نے نگاہیں جھکائی اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھی میرے پاس۔ اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔
کوئی تکلف نہیں، کوئی خالص سا انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو… نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن ہو اور باقی سب گناہ گار کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ وہ بہت گناہ گار سمجھ رہا ہے، مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھی۔ یہ ان کا ہے۔ اس نے دوسرا شاپر آگے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں۔ میرا اس سے ایسا کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں، مگر اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کی گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی کی توقع کر رہے تھے۔ تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود ہی تو بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ 2 بجنے کو ہے فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کی کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔ اور میں دعا کروں گی کہ کبھی تم ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ آپ مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پر ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو نہیں تو زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی۔ ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، سر پہ کیپ اور وجیح چہرے پر ڈارک گلاسز لگائے اس نے اسے دیکھا تھا جو گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، وہ آتے ہیں۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پر مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اس شخص کا تھا، اسے اس پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ہوا اس تک آیا۔ خان، گیٹ بند کر دو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں، اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ و ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا ہوگا۔ وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس جتنا اس دن رات کو لگا تھا۔ اونچی دیوار گیر کھڑکیوں کے ہلکے پردے نفاست سے بندے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں نفاست سے لگے مغلیہ دور طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا سامنے صوفے پر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ ذرا تکلف سے بولی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کو اس کا وجود بھی اس تاریکی کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگائے مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھے، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا تھا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بیجا میں رکھا تھا، اور یقیناً وہ اس کے لیے آپ پر دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ آپ مطمئن سی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے جھلا رہی تھی۔
انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بیجا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا ASP صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ آپ اس وقت ایک ASP کی تحویل میں تھی، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ دیوار نہ پھلانگتی تو میں رات میں ہی آپ کا بیان لے کر آپ کو اکیلے گھر چھوڑاتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ، اس کا دل چاہا کہ وہ گملے اس کے سر پر پھوڑ دے۔ میم، اس وقت تو آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی، جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں، مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا نہ بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔